بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس حصے میں ہم جو غزوہ بدر یا جو دوسری ہجری میں یعنی ہجرت کے دوسرے سال جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد جو غزوات بدر کے بعد ہوئے اس پہ ہم آج بات کرنے والے ہیں۔ تو ہجرت کے 16ویں یا 17ویں مہینے میں 16 یا 17 جب وہ مہینہ آیا تو اس میں ایک بڑا جو ایک واقعہ پیش آیا وہ ہے جس کو ہم تحویل قبلہ یعنی قبلہ چینج ہوا۔ ہجرت کے بعد مسلمان جو بیت المقدس ہے جو مسجد اقصی اس کی طرف نماز پڑھتے تھے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا تھی کہ ہم حرم کعبہ کی طرف یعنی نماز پڑھے۔ تو یہ حکم یعنی صحابہ اس ٹائم حضور نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ یہ سارے رکوع میں تھے جب یہ حکم نازل ہوا اور اس سے کیا ہوا کہ جو یہودی تھے یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بعد جو ان کی اسلام کے خلاف جو مخالفت تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی، یعنی وہ اور زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ تو یہ اسی دوسری ہجری میں پیش آیا یہ واقعہ۔ تو اس کے بعد ایک اور واقعہ اسی میں پیش آیا جو فرضیت رمضان یعنی جو ماہ رمضان کے جو روزے ہیں وہ بھی اسی سال فرض ہوئے اور ماہ رمضان کے جو 30 روزے ہوتے ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ الفطر جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں، کیونکہ جب رمضان کی فرضیت روزوں کی فرضیت اس کے بعد تو یہ صدقہ فطر زکوٰۃ الفطر یہ بھی اسی سال پیش آیا اور اسی سال عید کی پہلی نماز پڑھائی گئی اور پھر اسی سال جو زکوٰۃ تھی وہ مدنی دور میں مسلمانوں پہ فرض ہوئی، حالانکہ اس کے بنیادی جو باتیں ہیں وہ تو مکی دور میں بھی تھی ایسی باتیں، لیکن جو سسٹمیٹک یا ایک پورے نظام کے ساتھ وہ اس ہجری میں دوسری ہجری میں یہ فرضیت روزوں کی بھی اور زکوٰۃ کی بھی ہوئی۔ اور جب اصل میں ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں جو بدر کے بعد غزوات پیش آئے، تو اس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس آئے تو 7 دن بعد یا 7 راتوں بعد نجد میں غزوہ پیش آیا جس کو ہم کرکرۃ القدر یا اس کو غزوہ بنو سلائم، یہ نجد میں ایک علاقہ تھا اور 7 دن بعد تو یہاں پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بنو اس کو سلائم یا سلیم جس کو اور غطفان یہ جو 2 قبیلے تھے یہ مل کے اس میں تھے کہ مسلمانوں پہ وہ حملہ کرے۔ تو نجد کا علاقہ تھا جس کو کہ کرکرۃ القدر یا غزوہ بنو سلائم۔ اچھا، جب اس پہ حملہ کیا تو وہ بھاگ گئے اور ان کا جو وہاں پہ وہ پیچھے مال غنیمت چھوڑ گئے اور ابن سعد وغیرہ نے اس پہ لکھا ہے کہ کوئی 500 اونٹ اس قدر مال غنیمت وہ پیچھے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اچھا، پھر اسی کے بعد ایک اور بڑا جو ہے جس کو غزوہ السویق، تو ابو سفیان چونکہ کاروان لے کے واپس گیا تھا مکہ اور پھر اس نے جب یہ سنا کہ مکہ کے جو روسا تھے اس کے لیڈر اس کے رشتہ دار بھی مارے گئے تھے، اس میں اس کا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا، تو پھر اس نے یہ اس میں بڑی یہ بے چینی ہو گئی تھی کہ میں بدلہ لوں، تو وہ پھر اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ مدینہ پہ حملہ ایک سرپرائز اٹیک کرنا چاہتا تھا وہ۔ اچھا، وہ آیا اور بنو نذیر وہ پہلے کئی مکانوں میں گیا تھا، کسی نے اس کو پروٹیکشن نہیں دی اور پھر وہ بنو نذیر یہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا ان کے یہاں وہ چھپ گیا۔ تو اس کا جو سلام ابن اشکام ان کا جو لیڈر تھا اس کے یہاں اس نے اس کی خوش آمدید کی۔ اچھا، اب یہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں اس پہ حملہ کروں، لیکن یہ وہ نہیں کر سکا، یعنی کہ اس پہ صاحب کی پھر اس کے وہ ایک بزدلی کا کارنامہ ہے کہ آیا تو تھا یہ مکہ سے سینکڑوں کلومیٹر دور تھے، لیکن یہ وہ نہیں کر سکا جو یہ کرنا چاہتا تھا۔ تو پھر اس نے ایک جگہ جو اورائز اس پہ اس نے حملہ کر دیا اور وہاں پہ کچھ پیڑ پودے تھے ان کو جلایا اس نے اور پھر بھاگ گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے اس کا تعاقب کرنے کے لیے گئے، لیکن یہ مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ تو یہ جو سویق ہے کہتے ہیں کہ اس کے پاس وہ کوئی خاص قسم کا کھانا جس طرح ستو وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ ایک خاص قسم کا کھانا یہ پیچھے چھوڑ کے
یعنی راستے میں ان کا رہ گیا تھا سویق، تو اس وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ سویق اسی کو اسی وجہ سے کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اسی کے 1 مہینے بعد ایک اور غزوہ پیش آیا جس کو کہ ذی امر یا ذو امر کہتے ہیں، اور یہ اصل میں واقدی وغیرہ کہتے ہیں ایک کنواں تھا، اسی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک سازش رچائی جا رہی تھی، یعنی کہ پلاٹ ہو رہا تھا جس میں بنو سلبہ اور محارب قبائل جو تھے، ان کا دوسور ان کا ابن حارث ان کا لیڈر تھا، تو یہ بھی ایک سازش میں مطلب یہاں پہ لگے ہوئے تھے کہ کس طرح مسلمانوں پہ حملہ کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مطلب یہ تیاری کی کہ ان کے ساتھ لڑنے جانا ہے، تو اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان کو مدینہ کا گورنر آپ نے اس کو بنا دیا، اور آپ اس غزوے کے لیے نکلے۔ تو کوئی 450 کے قریب آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب تھے۔ تو پھر آپ نے دلکسا کے مقام پہ جو ایک آدمی تھا حبار، اس کو گرفتار آپ نے کیا، تو اس نے پھر اسلام قبول کیا، اور اس نے ساری انفارمیشن یعنی جو سلبہ اور محارب ایک قبائل تھے ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو جب آپ وہاں پہنچے یعنی ان پہ حملہ کرنے کے لیے پہنچے، تو یہ سارے بھاگ گئے، یہ سلبہ اور محارب جو قبائل تھے یہ بھاگ گئے۔ تو اب ان کا جو لیڈر تھا دو سور، تو ابن الحارث، تو اس نے وہ آیا تھا تلوار لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے۔ تو ایک معجزہ طور پہ آپ نے بالکل آنکھیں کھول دی، اور اس کو مطلب اس نے جب یہ سب دیکھ لیا، ایک معجزہ دیکھ لیا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس پہ زیادہ تر جنہوں نے لکھا انہوں نے لکھا کہ اس نے یہ معجزہ دیکھ کے، یعنی جب وہ قتل کرنے گیا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کر سکا، تو اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر دیا، جو محارب کا وہ سردار تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور غزوہ پیش آیا جس کو کہ بحران، یا کسی جگہ تو اس کو بحران بھی لکھا ہوتا ہے، بحران یا فرو، تو یہ بھی ایک غزوہ تھا۔ تو یہ اس لیے پیش آیا کہ قریش جب وہ ان کا کاروان مطلب مشکل ہو گئی تھی مدینہ سے ہو کے ان کا وہ کاروبار کرنا، تو پھر وہ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تو اسی میں یہ جو مکہ اور شام کے درمیان ایک ٹریڈنگ پوسٹ تھا، ایک تجارتی گاہ تھی، مطلب جس طرح وہ وہاں پہ جمع ہوتے تھے، تجارت کی ایک راہ پہ تھا یہ۔ تو اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے 300 اصحاب کے ساتھ، جو بنو سلیم تھے، اصلی سلیم جن پہ ہم نے بات ابھی کی تھی، سلیم یا سلیم، تو وہ یہاں پہ جمع ہو گئے تھے، اور وہ مطلب وہ حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن کیونکہ آپ اس میں دو باتیں تھیں، ایک تو اس ٹریڈ روٹ پہ بھی قریش کے لیے مشکلات کھڑی کرنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بنو سلیم تھے جن کو بدر کے بعد آپ ان کے ساتھ غزوہ کرنے گئے تھے، تو پھر ایک بار ان کو مطلب اس کے لیے اب گئے، تو وہ بھاگ گئے، اور آپ 10 دن مدینہ سے باہر اس میں رہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑا مطلب جو اصل میں سریہ تھا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، کردہ کے مقام پہ ہوا تھا، گوئی بدر کے 6 مہینوں کے بعد یہ غزوہ پیش آیا، زید بن حارثہ کردہ کے مقام پہ۔ اچھا، اب قریش کیا کر رہے تھے، جب وہ مکہ کا جو ان کا ٹریڈ ہوتا مدینے کے تھرو، تو وہ ان کے لیے بڑا خطرناک بن گیا تھا، اب وہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس میں وہ تلاش میں تھے کہ کوئی متبادل راہ، یعنی ایک الٹرنیٹیو روٹ وہ شام کے لیے کوئی تلاش کرے۔ تو اس میں ان کو مدینہ، یہ جو نجد کا علاقہ ہے، اس کے تھرو ان کو روٹ مل سکتا تھا۔ تو جب مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ جو ابو سفیان تھے، پھر صفوان ابن امیہ، حویتب ابن عبد العزیٰ، یہ سارے لے کے بہت بڑا ایک چاندی کا ایک خزانہ لے کے، اس کو کہا جاتا ہے کہ 1 لاکھ درہم اس کی ویلیو یعنی قیمت تھی، تو یہ سارا سامان لے کے نجد میں گئے تھے، یعنی ان سے بات کر کے وہاں کے لیڈر سے، تاکہ ان کو ایک سیف پیسیج وہاں کے تھرو، وہاں کے روٹ کے تھرو یہ سیریا جا سکے اور کاروبار کر سکے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کہتے ہیں کہ اس میں 100 آدمی آپ کے ساتھ ہے سریہ۔ اچھا، سلیت ابن نعمان، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ تو جب مسلمان وہاں پہ پہنچے، یہ اصل میں ایک پانی کا ذخیرہ تھا، شاید چشمہ بھی ہو کردہ نجد میں۔ تو آپ جب صحابی جب وہاں پہ پہنچے، یہ سارے لوگ بھاگ گئے، بدر میں جو حال ان کے ساتھ ہوا تھا، تو یہ بھاگ گئے۔ تو اب مسلمانوں کے ہاتھ وہاں مال غنیمت لگا، اور یہاں ایک اور بات ہو گئی، جو ان کا گائیڈ تھا فریت ابن حیام،
फुरात इब्न हय्याम वो इनके मुसलमानों के हाथ लगा और उसने फिर इस्लाम कबूल किया। तो ये मतलब इसमें एक बड़ी बात थी कि एक तो गज़वा, एक तो माल गनीमत आपके हाथ लगा, यानी असहाब के हाथ लगा, और उसके बाद ये हुआ कि जो वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड यानी कुरैश पे जो लगातार आप दबाव बना रहे थे, उनकी तिजारत पे जब लगातार दबाव बन रहा था, तो वो बढ़ता गया इससे, क्योंकि वो और कोई राह भी उनको नहीं मिल रही थी अब शाम जाने के लिए। तो ये गज़वात बदर के बाद यानी करकरतुल कुरुद, यहाँ जिसको बनी सुलाइम कहते हैं, असवीक, फिर जी अमर, फिर गज़वे बहरान या फरो, इसी के साथ फिर ये जो सरिया था हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का। अच्छा, इसके बाद एक और हुआ कि कुछ गुस्ताखों का कत्ल इस पीरियड में हुआ, यानी इसी के बाद वो हुआ था। तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मतलब गुस्ताखाना कलिमात वो बयान कर रहे थे और आप पे तनकीद कर रहे थे, लोगों को उबार रहे थे कि वो आपके खिलाफ उठे। तो उनमें एक थी अस्मान बिनते मरवान, तो ये अपने कबीले की मतलब लीडर थी। तो इसको उमैर इब्न अदी अल खतीम, इसने इसको कत्ल किया। ये एक बड़ी गुस्ताख थी और इसको कत्ल किया गया। अच्छा, इसी तरह एक और आदमी था अबू इफ़क यहूदी, तो ये बनु अमर इब्न औफ का सरदार था। तो ये भी बड़ा मतलब गुस्ताख था और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब गुस्ताखाना कलिमात कहता रहता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए मतलब सहाबा को बुलाया कि कौन इसका काम तमाम करे, यानी इसको अपने अंजाम पर पहुँचाए। तो हज़रत सालिम इब्न उमैर वो इस काम के लिए वॉलंटियर बन के आ गए, तो उन्होंने इसको कत्ल किया। और उसके बाद एक बड़ा वाक़ा हुआ जिसका कि बहुत असर हुआ था फिर मदीने पे, क्योंकि वो यहूदियों का एक बड़ा प्रोमिनेंट आदमी था, काब इब्न अशरफ यहूदी। ये बड़ा शायर था और बहुत बड़ा शायर, शायरी में इसकी बड़ी महारत थी। तो असल में ये बनु नबहान था, इसका बाप वहाँ माइग्रेंट होके मदीना आ गया था, तो ताई कबीले से था ये। अच्छा, ये बड़ा शायर था। तो ये बदर में जब इसने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की हार हो गई, तो फिर ये मदीना चला गया, ताकि ये मक्का चला गया ताकि वहाँ के लोगों को तैयार करे। और ये शायरी लिखता था, शायरी कहता था, तो इसके ज़रिए उनको उबार रहा था जंग के लिए, और आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद था, उन पे गुस्ताखाना कलिमात कहता था। तो मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुकाबले में उनके एक बड़े जो शायर थे हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, तो वो जब ये कोई शेर कहता था या कोई इस तरह की बात कर रहा, तो हज़रत हस्सान उसका जवाब देते। तो जो किताबों में आया है कि जिस घर में ये जाता था, तो जब वो वहाँ पे हज़रत हस्सान के अशआर पहुँच जाते थे, तो उसको घर से निकाल देते। तो यही उसका मकामा हाल हुआ कि एक घर के बाद उसको दूसरे घर से निकाला गया। तो आखिरकार हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जब असहाब से बात की, तो मोहम्मद इब्ने मुस्लिमा रज़ियल्लाहु अन्हु वो इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने एक बहुत बड़ा वाक़ा है कि कैसे काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल किया गया, और यहूद का इस पे बहुत बड़ा फिर एक रिएक्शन आया, और मुसलमानों के खिलाफ और ज़्यादा दुश्मनी पे आमादा हो गए और ज़्यादा खुल के उन्हें दुश्मनी की। तो ये थे बदर के बाद जो ओहद से पहले जो वाक़ात हुए, यानी गज़वात हुए, और फिर इनका कत्ल हुआ। तो उससे पहले हमने फ़र्ज़ियत रमज़ान यानी जो सौम रोज़े है, और इसी तरह फिर ईद की नमाज या ये जो ज़कात, इसकी फ़र्ज़ियत के बारे में बात की। तो ये तो बिल्कुल आम मौज़ू नमाज ज़कात, इसीलिए मैंने इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। तो इंशाअल्लाह ताला अगले पार्ट में हम ग़ज़वे ओहद पे बात करेंगे। तो आज इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं। वाखिरु दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।